جب مکہ مکرمہ میں تھے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچے گھر ہوتے تھے اور دیہاتوں میں جیسے ہوتے ہیں تو اپنے گھر کے باہر ایک عارضی مسجد بس وہیں پتھر وغیرہ برابر کر کے اور اس کو جیسے جائے نماز ہوتی ہے وہ ایک عارضی سی مسجد بنا رکھی تھی ہجرت سے پہلے، جب کہ مکہ مکرمہ میں ایمان کا اظہار کرنا بھی جرم تھا تو وہاں مسجد بنا رکھی تھی، اور صبح کو تہجد کے وقت میں اٹھ کر وہاں قرآن پاک تہجد میں پڑھا کرتے تھے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن اور اس کی عجیب کیفیت آ رہی ہے کہ پڑھتے جا رہے ہیں روتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں روتے جا رہے ہیں، اور عجیب اس کی تاثیر ہے۔ اور مکہ کے کفار جو سارا دن قرآن کو گالیاں دیتے تھے اور اسے نفرت کرتے تھے معاذ اللہ، لیکن قرآن پاک کی یہ تاثیر سننے کے لیے بچے بھی، عورتیں بھی، بوڑھے بھی جمع ہو جاتے تھے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن سننے جا رہے ہیں تہجد کا۔ کافروں کو یہ ڈر لگ گیا کہ اگر یہ کیفیت رہی تو صدیق اکبر نے اسی عمل سے ہمارے کتنے لوگوں کو مسلمان بنا دینا ہے۔ ان کا یہی عمل ہی لوگوں کے مسلمان بنانے کے لیے کافی عجیب تاثیر ہے اس کی۔ اور پھر وہ مادرزاد عربی تھے، ہم تو صرف اس کے الفاظ کا جو نور ہے اسی سے ایک سرور حاصل کرتے ہیں، اس کا عام طور پر ترجمہ نہیں آتا ہوتا، ان کو تو ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی آتا ہوتا، وہ بات کو بھی سمجھ رہے تھے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس لیے ان کی لذت اور ان کے انوارات اور تاثیر دگنی ہوتی تھی، ان کی مادری زبان میں وہ قرآن اتر رہا تھا۔ تو کفار نے احتجاج کیا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کیا کہ آپ ہجرت کر جائیں اور ہمارا شہر چھوڑ جائیں، آپ کا یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے کہ آپ ہمارے بچوں کو اور عورتوں کو، بوڑھوں کو مسلمان بنا دیں گے۔ ابن الداغنہ ایک کافر تھا، سردار تھا، اس کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی تھی، اس نے ذمہ داری لی کہ نہیں، آپ جیسا آدمی ہجرت نہیں کرنی چاہیے، ہمارے شہر کی پوری بدنامی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جیسا آدمی شہر چھوڑ کر چلا جائے تو آپ یہاں رہیں۔ کافروں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کی ذمہ داری پر رہیں، لیکن یہ کام نہ کریں، اگر انہوں نے تہجد پڑھنی ہے، صبح کو قرآن پڑھنا ہے تو اپنے گھر میں پڑھیں، اندر کھڑے ہو کر پڑھیں، گھر سے باہر پڑھنے کی اجازت نہیں۔ آج بھی کافروں کو مسلمانوں کے قرآن سے تکلیف ہو رہی ہے، آج کے کفار کو بھی مسلمانوں کی اذانوں سے تکلیف ہو رہی ہے۔ ساری دنیا کے شور، ساری دنیا کے کان پھاڑنے والے گانے وہ لگے ہوئے ہیں، لیکن اس سے کسی کا آرام میں خلل نہیں آتا، کسی بیمار کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اگر ان کو تکلیف ہوتی ہے تو مسلمانوں کی اذان سے ہوتی ہے، مسلمانوں کے قرآن پڑھنے سے ہوتی ہے۔ یہ ان کو تکلیف نہیں ہو رہی، ان کے اندر کے شیطان کو ہو رہی ہے۔ جس کے اندر جن ہوتے ہیں وہ بول رہا ہوتا ہے، دیکھنے میں وہ بندہ بول رہا ہوتا ہے، حقیقت میں اس کے اندر والا جن بول رہا ہوتا ہے۔ تو کافر کو اگر قرآن سے تکلیف ہے اور مسلمانوں کی اذان سے تکلیف ہے تو وہ کافر خود نہیں بول رہا، اس کے اندر والا شیطان بول رہا ہے، اور اس کو تکلیف، اور اس کو تکلیف بے جا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو ازلی دشمن ہے اور اس کی زندگی کا مشن یہی ہے کہ اس نے قرآن کو مٹانا ہے۔ لیکن اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ اس نے قرآن کو باقی رکھنا ہے، اذان کو باقی رکھنا ہے، مسلمانوں کی نماز کو باقی رکھنا ہے، جب تک دنیا کو قائم رکھنا ہے، اور جب دنیا ہی ختم کرنے کا فیصلہ ہو جائے گا تو پھر یہ چیزیں اللہ پاک خود ہی اٹھا لیں گے۔ تو خیر، رات کا اٹھنا اور اللہ سے استغفار کرنا یہ اللہ کو محبوب ترین عمل ہے، صحابہ کا محبوب ترین وظیفہ ہے، محبوب ترین وظیفہ۔ میں نے پہلے بھی بیان کیا، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو گئی، نوجوان تھے، چھوٹی عمر میں شادی کر دی والد صاحب نے۔ اب بہو آ گئی تو چند دن کے بعد اس نئی آنے والی بہو سے سسر صاحب نے پوچھا میرا بیٹا کیسا ہے؟ کہا جی آپ کا بیٹا بہت نیک صالح ہے، لیکن اس کو عورتوں کی حاجت نہیں ہے، یعنی نئی بیوی آئی ہے لیکن ابھی تک اس نے بیوی کا حال احوال بھی نہیں پوچھا، اتنے دن ہو گئے۔ 2-4 دن اور انتظار کیا، پھر وہی جواب۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی باپ نے اپنے بیٹے کی کہ میرے بیٹے کی شادی ہوئی ہے، یہ بیوی کے قریب نہیں جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ عبداللہ رات کو کتنی تہجد پڑھتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ عشاء پڑھ کے شروع ہو جاتا ہوں، فجر تک تہجد ہی پڑھتا ہوں۔ کتنے نفلی روزے رکھتے ہو؟ یا رسول اللہ سارا سال نفلی روزے رکھتا ہوں۔ اب جس نے ساری رات تہجد پڑھنی ہو
ساری زندگی نفلی روزے رکھنے ہوں تو وہ بیوی کے پاس کیسے جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا بھی حق ہے اور اللہ کا بھی حق ہے۔ تو رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرو، ایک حصہ اللہ کو دو عبادت میں، ایک حصہ بیوی بچوں کو دو، ایک حصہ اپنی ذات کو دو، آرام کرو تاکہ اپنے نفس کا بھی حق ادا ہو۔ یہ شوق پیدا ہو گیا تھا اور یہ لذت پیدا ہو گئی تھی صحابہ کرام میں، اللہ کو پکارنے کی رات کے آخری حصے میں اور اللہ کو منانے کی، استغفار کرنے کی۔